یہ جو حسن چھلکاتی پھر رہی ہو، تمہاری یہ جوانی میری جوانی کو تنگ کر رہی ہے۔ ماہم جیسے ہی رومان خان زادہ کو چائے دینے کے لیے جھکی، وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ماہم گاؤں کی رہنے والی اس کی کزن، جسے زبردستی رومان خان زادہ جیسے بگڑے ہوئے مرد کی دلہن بنا دیا گیا۔ بس میری جوانی ہی تنگ کرتی ہے۔ اگر ہمت ہوتی حق رکھنے کے باوجود بھی کیوں اگنور نہ کرتے؟ مجھے آپ میں مردانگی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ رومان نے غصے سے اسے صوفے پہ پھینکا۔ 9 ماہ میں تمہیں میری مردانگی کا ثبوت ملے گا، اس نے۔ رومان سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا لاؤنج میں بیٹھا، مسلسل اپنے کمرے کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ وہاں پہ ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ لڑکی جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جسے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ لڑکی آج اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے گھر والوں کے فیصلے پر غصہ آیا تھا۔ آخری دفعہ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لگا کر دھواں ہوا کے سپرد کیا، سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتا ہوا کمرے کی طرف آیا، ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ دلہن کے روپ میں نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اسے لاک لگانے لگا۔ جیسے جیسے لاک لگنے کی آواز آ رہی تھی، ایسے ایسے اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ حسین شہزادہ جو کہ پورے خاندان میں سب سے خوبصورت تھا، وہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا، ایک دم سے نفرت بھرے انداز میں اس کا گھونگھٹ اٹھایا، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی انا آڑے آ گئی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے اور کبھی بھی ایک گاؤں والی لڑکی کے ساتھ مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن تم جیسی لڑکی کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوں۔ جیسے یہ نہیں پتہ ہیرے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا جب ماہم نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے تک تو اپنی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ رومان جیسے مرد کی زندگی میں وہ شامل ہوئی، مگر اب رومان کی باتیں سننے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا وہ شاید دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی تھی، جسے شادی کی پہلی رات ہی شوہر اس انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، رومان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خبردار، جو تم نے اپنی زبان سے میرا نام لینے کی کوشش کی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ تم اپنی اس زبان سے میرا نام لو۔ وہ غصے میں بولی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ خبردار، یہ میرے سامنے رونے والا ڈرامہ بالکل مت کرنا، مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ وہ غصے میں بولا، جاؤ جا کر یہ چینج کر کے آؤ۔ وہ اس کے بھاری بھرکم کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب کی باہر ماہم کو بھی اس کی باتیں سن کے غصہ آنے لگا۔ کیوں چینج کر کے آؤں؟ کس وجہ سے چینج کر کے آؤں؟ وہ غصے میں بولی، میری مرضی، جب مرضی چینج کروں، جب آپ کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اٹھی اور اس کے نخرے پر، اس کے ایٹیٹیوڈ پر
وہ ایک دم سے غصے میں اس کا بازو پکڑتا ہوا اسے بیڈ پہ گراتا ہوا بالکل اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ آج تو تم نے رومان خانزادہ کے ساتھ اس انداز میں بات کی ہے، مگر دوبارہ سے میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی کوشش کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ ماہم اس کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی جو بالکل کسی سیاہ گھٹا کی طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر گئی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش ماہم کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے رومان کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹک گئیں جنہیں اس نے بہت زور سے بھینچا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ وہ اس کی نوز پن کو چھوتا ہوا کہنے لگا، بہت زیادہ نازک لگ رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہے تمہیں۔ اس کے چہرے کو دوبارہ سے سیدھا کیا، حق رکھتا ہوں تم پہ، اور جب مرضی ہوگی، جب میرا دل ہوگا، تب تم سے اپنا حق لوں گا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ کسی ٹائم بھی تمہارا جی چاہے گا تب تم مجھ سے بے حق جتا لوگی۔ وہ عجیب طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ ماہم کو اندازہ ہوا تھا شاید اسے اپنے حسن پہ بہت زیادہ غرور تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ماہم نے اسے پیچھے دھکا دینا چاہا۔ تم جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم جیسے مردوں کو بھلا کیوں اپنی بیوی کی خواہش ہوگی جو باہر کی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر کے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ لبوں سے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کی آواز حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ اب بولو۔ وہ اس سے دور ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا۔ تم محض میری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر سے اٹھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، فوراً سے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی دیر تک اپنی کرتی پیچھے سے کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کھل نہیں رہی تھی۔ اب وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اب تک وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رومان کافی دیر تک چینجنگ روم کی طرف دیکھتا رہا۔ باہر نکلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ نہ جانے کیوں اسے بے چینی ہوئی تھی۔ وہ اندر کیوں ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب کی بار رومان دروازے کے پاس آیا، دستک دینے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ رومان کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ پریشانی سے کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے زپ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کرتی کی زپ نہیں کھول رہی۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ لاؤ میں کھول دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا۔ وہ اتنے برے طریقے سے پہلی رات اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بے شک وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی تھی، مگر اس کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اس کی زپ کھولنے لگا۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں پیچھے کمر کی طرف جانے لگیں، جسے وہ بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں بولی۔ یہ سن کر تو وہ مزید تپ گیا۔ ایک تو تم پہ احسان کیا ہے، میں نے تمہاری زپ کھولی، اس کے بعد تم مجھ سے ہی اس انداز میں بات کر رہی ہو۔ وہ غصے میں بولا تھا، ایک دم سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے پیٹ پہ اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، تم میری بیوی ہو، تم میرے اشاروں پہ چلو گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم ماہم خانزادہ کو اپنے اشاروں پہ چلا سکو۔
بلکہ رومان خانزادہ پہلے تو صرف ماہم کی اکڑ تھی، ضدی تھی، لیکن اب ساتھ رومان کا بھی نام لگ چکا ہے تو تمہارے والی اکڑ میں بھی مجھ میں آئے گی۔ وہ جس انداز میں بولی، رومان طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، بہت اچھی خوش فہمی پال رکھی ہے تم نے۔ یہ کہتا ہوا اسے پیچھے شیشے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اسے دور کرنے لگا، مگر ایک دم سے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ بے ساختگی میں یہ سب کچھ کیا کیے جا رہا ہے۔ اسے خود بھی ان سب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی سیدھا واش روم میں گیا، اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے خود سے کیا عہد کیا تھا کہ میں اس لڑکی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا؟ آخر کار یہ خود ہی تھک کر میری زندگی سے نکل جائے گی، لیکن میں کیوں بار بار اس کے پاس جا رہا ہوں؟ وہ خود سے سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ گھور گھور کر اسے دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ رومان اس کے اوپر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ رومان کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر وہ ایک دم سے اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا خود میں بھینچ چکا تھا۔ اسے تو عادت تھی، وہ ایک تکیے کو سینے سے لگا کے سوتا تھا، مگر آج تکیے کی جگہ اسے نہیں معلوم تھا ایک جیتی جاگتی انسان اس کے پاس ہے جسے اتنی شدت سے خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ غصے میں بولی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ روم میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی نیند میں ماہم کو دیکھے جا رہا تھا۔ نیند میں اسے بھلا کس چیز کی ہوش تھی؟ ایک دم سے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کتنا نشہ ہوتا ہے عورت ذات میں۔ یہ سن کر ماہم کو یوں لگا جیسے وہ اسے کوئی اور لڑکی سمجھ رہا ہو جو اس کے قریب آ رہا ہے، اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نیند میں اسے نہ جانے کتنے بوسے دیتا رہا۔ دوسری طرف کروٹ بدل کے سو چکا تھا اور ماہم کی دھڑکنوں میں طوفان برپا تھا۔ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہم نگاہیں جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ رات کے وقت ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ شہر بہت کم آتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی شہر میں ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اس نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا رومان خانزادہ کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، جو خاندان کا سب سے زیادہ مغرور لڑکا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح اس کی ناقدری کرے گا۔ ناشتہ کرنے کا بھی اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آسمہ بیگم کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ ٹھیک سے ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ آسمہ بیگم کی بات سن کے زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، بس دائی جان، میں نے نہیں کھانا، میں روم میں جا رہی ہوں۔ کیا مطلب بیٹا روم میں جا رہی ہو؟ رومان ناشتہ کر لیتا ہے تو رومان کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں دائی جان، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ آسمہ بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ
غائب ہو گئی۔ رومان بیٹا، ذرا اپنی بیگم کو سمجھا دینا کہ حویلی کے کیا اصول ہیں۔ آصف صاحب کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے بیگم؟ بچی ہے، گاؤں سے آئی ہوئی ہے، سمجھ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ پہلے ہی دن تم اس سے یہ امید کر رہی ہو کہ وہ یہاں کے اصولوں کے مطابق چلے۔ بابا جان، مما ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ رومان نے بھی خوب اپنی ماں کی سائڈ لی۔ تم تو بس کر دو، خبردار جو بچی کے ساتھ تم نے کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی یا اسے ڈانٹا، بہت برا ہوگا۔ اگر میں اتنا ہی برا تھا تو پھر شادی ہی نہ کرواتے اس کے ساتھ۔ میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، نکاح میں آئی ایک عورت ہے، اپنی مرضی سے اسے چلاؤں گا نا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی مختلف پرفیوم کو اٹھاتے ہوئے ان کی خوشبو سونگھ رہی تھی۔ جب مما نے تمہیں بولا تھا میرے ساتھ اندر آنا تو پھر تم پہلے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ رومان کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے رومان کو دیکھنے لگی۔ میں کون سا تمہاری بیوی ہوں؟ ایک فرضی رشتہ ہے جسے ہم نے نبھانا ہے، تو پھر میں کیوں تمہارے اشاروں پہ چلوں؟ اس کی بات سن کے رومان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ لڑکی اس سے اس انداز میں جواب دے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، غصے میں اس کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ کے سائڈ پہ رکھا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ مسکراتے ہوئے رومان کی شرٹ کو ٹھیک کرتی ہوئی کہنے لگی، اچھی فضول باتیں کرتی ہوں نا، آپ بھی کیا کریں۔ وہ جس طرح بول رہی تھی رومان کو مزید غصہ آیا۔ تم میرے ساتھ اس انداز میں بات کیوں کرتی ہو؟ کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ نے مجھے اپنی بیوی نہیں نہ سمجھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ لگتا ہے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے تمہارے اندر میری قربت کی۔ یہ سن کر اس نے رومان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور چلی گئی، اور رومان کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی جسے وہ اسے دھتکار کے گئی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ میری جان یاد رکھنا، ایسا تمہیں ذلیل کروں گا نا، پناہ مانگو گی تم مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اپنے دل میں پکا عہد کر چکا تھا۔ رات کو ولیمے کے فنکشن میں سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ماہم کی فیملی والے اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، رسم کے مطابق ماہم کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ یہ سن کر ایک دم سے پاس کھڑی ہوئی ماہم کی طرف دیکھا جو بہت مسکرا رہی تھی، خوش لگ رہی تھی، جیسے آج اسے پناہ مل جائے گی رومان سے۔ رومان نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سی رسم؟ کیسی رسم؟ میں ایسی رسم کو نہیں مانتا۔ ساری زندگی آپ کے گھر میں ہی تو رہی ہے، اب میری بیوی ہے تو میرے پاس رہے گی۔ سب لوگ حیرت سے رومان کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمہ بیگم کو تو لگا تھا جیسے وہ شکر کرے گا کہ وہ چلی جائے گی، مگر یہاں پہ تو وہ ضد لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا، اس وجہ سے اسے نہیں جانے دے گا۔ آصف صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ رسم ہوتی ہے، مگر وہ کہنے لگا، میں نہیں جانے دوں گا۔ ماہم کے بابا جان کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں جانے دینا چاہتا، اتنی رسم کون سا ضروری ہے، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ اہم ہے، شوہر کی مرضی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ بیوی کو جیسے چاہے رکھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ماہم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ ماہم کے لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ یہی ظاہر کروا رہی تھی وہ بہت زیادہ خوش ہے۔
مگر ماہم کے دل میں جو طوفان برپا تھا وہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماہم بالکل اداس ہو گئی، ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ وہ غصے میں اپنی چوڑیاں اٹھا اٹھا کر سامنے ڈریسنگ کے سامنے پھینکنے لگی، اپنی جیولری اتارنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس نے نگاہیں اٹھا کر رومان کی طرف دیکھا جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ پروگرام تو بڑھ گیا تمہارا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ ویسے تو کل تم بڑے نخرے دکھا رہی تھی مجھے، آج مجھے جانے کیوں نہیں دیا؟ وہ غصے میں بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کان سے جیولری اتارتا ہوا کہنے لگا، کیا ہے نا، میرا جی چاہ رہا تھا آج کی رات تمہیں بہت بری طرح سے سزا دوں۔ یہ کہتا ہوا اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ایک دم سے رومان کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ جس طرح بدلے تھے، وہ ڈر گئی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اسی انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں مجھے بات کرنی چاہیے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے اس وجود سے، تمہاری اس شکل سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا۔ شدت سے وہ اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ رومان جیسے ہی اسے دور ہوا، اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ چکی تھی، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر رومان تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رومان خود نہیں جانتا تھا اسے تکلیف دینے کے بعد اس کی خاموشی پر وہ اتنا پریشان کیوں ہو جاتا ہے۔ چلے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، وہ غصے میں بولی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جیولری کو دوبارہ سے آ کر غصے میں اتارنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، بار بار اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ جانے دیتے تو تمہارا کیا چلا جاتا؟ آپ کو پتہ تھا کہ مجھے واپس جانا ہے، یہ رسم ہوتی ہے، میں پورا ریڈی تھی واپس جانے کے لیے، آپ نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر رومان ہنستے ہوئے کہنے لگا، اب بھول جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر کو، اب تمہارا یہی گھر ہے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چینج کرنے کے بعد جا کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آیا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کے لے آؤ۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے آپ کے لیے کافی بنانے نہیں جانا، میں کوئی آپ کی ملازمہ لگی ہوئی ہوں، وہ غصے میں بولی۔ اس کی بات سن کے رومان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہیں، میں نے اتنی رات کو جانا، وہ غصے میں بولی۔ رومان نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کیوں نہیں جانا؟ جانا تو پڑے گا میری جان، اٹھو شاباش، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا، اسے پکڑا۔ رومان کی ضد کے سامنے وہ ہار مانتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچن میں آ کر اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ وہ رومان کے سامنے جتنی بہادر بن لیتی، مگر اسے کہیں نہ کہیں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رومان کا یہ رویہ اسے اذیت دے رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے کے آئی۔ اسے کافی پکڑاتے ہوئے، چونکہ بہت زیادہ اپنا حسن دکھانے کی مجھے کوشش کر رہی ہو، وہ عجیب انداز میں بولا۔ فوراً سے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔
جن کی نگاہیں خراب ہوں انہیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ بھلا تم جیسے انسان کو میں نے کیوں اپنا حسن دکھانا ہے؟ میرے خیال سے میں کبھی تم جیسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو ایک رات تم نے میرے ساتھ گزاری ہے اور تھک بھی گئی ہو، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ زندگی تم جیسے مرد کے ساتھ گزار کون سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، جب ایک دم سے رومان نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کی گال کو دبوچتا ہوا اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ تم جیسی عورت کے ساتھ تو گزاری جا سکتی ہے، کسی خوبصورت پرندے کی طرح قید کر کے اسے رکھا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی تمہیں بھی رکھوں گا۔ یہ کہتا ہوا اسے نیچے لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤ گی؟ بتاؤ مجھے۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے نیچے والے ہونٹ کو سہلانے لگا۔ وہ فوراً سے اپنے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک گئی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کریں۔ اچھا، واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ ہاں، جانا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا آہستگی سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز دور ہٹیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دل بہت زیادہ کر رہا ہے نا؟ ابھی صبح ہی تو مجھے طعنہ دے رہی تھی کہ رات کو میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا، تو کیوں نہ تمہیں تمہارا حق ادا کر دوں؟ تبھی تو آج میں نے تمہیں جانے نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی ماہم کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ماہم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ ایسے کرے گا۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس کے سینے پہ سر رکھتا ہوا کہنے لگا، بہت شدت سے تمہاری دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں، ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ابھی مجھے کچھ کرنے تو دو۔ یہ سب تو میں نے کل کرنا تھا، کل تمہیں بخش دیا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا، لیکن آپ تو میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ پلیز پیچھے ہٹے نا۔ تھوڑی دیر پہلے تک شیرنی بنی ہوئی تھی، اب بھیگی بلی کیوں بن گئی ہو؟ چلو شاباش، اپنا آپ میرے نام کر دو۔ یہ کہتا ہوا اس کے کندھے پہ ایک دفعہ پھر سے اپنے لب رکھتا ہوا اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑو مجھے، پلیز دور جاؤ، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ ابھی سے رونے لگی ہو؟ ماہم بیٹا رو دے تو نہیں، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے خود سے دور جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اتنی محبت سے بات کرنے والا نہیں تھا، پھر وہ اتنی محبت سے اس انداز میں بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ کمرے میں آیا۔ اس کا وجود ایسے تھا جیسے شاید وہ نماز پڑھ کے آیا ہو۔ سر پہ ٹوپی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوپی اتار کر صوفے پہ رکھی، سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا تھا۔ وہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا اتنا نیک مومن ہو سکتا ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ناراض ہو گئے ہیں کیا مجھ سے؟ تمہیں کون سا میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟
پلیز جا کے سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے اور اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں۔ اس دن کے بعد وہ ماہم کے پاس نہیں آتا تھا، ماہم سے دور دور رہتا تھا۔ یہ بات ماہم کو پریشان کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بیٹا، صبح سے رومان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آفس نہیں گیا۔ تم نے اسے کھانا دیا ہے؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ تھا، رومان گھر پہ ہیں۔ وہ جو کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ آسمہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں ان کے لیے کھانا لے کے جاتی ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بیٹا شاید تم نے کھانا دے دیا ہوگا۔ بیٹا، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگی۔ بس میں ابھی لے کے جاتی ہوں تائی جان، سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر سو رہا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ چلتی ہوئی وہ اس کے پاس آئی، دھیرے دھیرے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں، میں نے کر لیا ہے، وہ اونگتا ہوا بولا۔ لیکن تائی جان نے بولا ہے، آپ نے نہیں کیا۔ وہ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کی خاموشی سے الجھ گئی تھی۔ کیا بات کروں؟ میرے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے، پلیز آرام کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ بدلنے لگا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا جو بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ کو بہت زیادہ بخار ہے۔ اس کی پیشانی کو دھیرے دھیرے دبانے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ماہم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ ماہم کو حیرت ہو رہی تھی، وہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ ماہم کو نیچے کرنے لگا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشان ہو گئی اس کی حالت دیکھ کر۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ اسے کمرے سے باہر جانے کا کہنے لگا۔ اب کی بار ماہم کو اندازہ ہوا تھا، سچ میں اس کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ وہ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا اور وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بیڈ کے دوسری طرف آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ پلیز، میں نے بولا ہے نا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تم مزید میرے پاس آ گئی ہو؟ ہاں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں، میں نے آپ کے پاس سے اٹھنا نہیں۔ بتائیں مجھے۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، بس کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ اکیلے رہنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، بتائیں نا مجھے۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ ماہم، تم بہت اچھی ہو، وہ نرمی سے مسکراتا ہوا بولا۔ ماہم کو حیرت ہوئی تھی، اچھا، یہ تعریف تھی یا طنز تھا؟ وہ دوبارہ سے بولی، کبھی تو منہ سے کچھ اچھا بول لیا کرو۔ شوہر اتنی محبت سے بات کر رہا ہے، مگر نہیں، تمہیں محبت سوچتی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پہ وہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے بہت کچھ اچھا سوچتا ہے۔ آپ بتائیں نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اتنے اداس ہیں، پریشان ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اگر میں تمہیں کبھی چھوڑ کے چلا جاؤں تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، میں ایسی فضول باتیں کبھی نہیں سوچتی۔ کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سچ میں اگر تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں
تو تمہارا کیا ہوگا؟ پلیز ایسی باتیں میرے ساتھ نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ کیا تم میرے بغیر نہیں رہ سکو گی؟ بالکل بھی نہیں رہ سکوں گی۔ دوبارہ سے میرے ساتھ ایسی بات مت کیجیے گا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک چکا تھا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو مجھ سے بہت کمزور نکلی، ابھی سے رونے لگی ہو۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ کی باتیں ڈرا رہی ہیں۔ آپ ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں یار، بس ویسے ہی میری طبیعت نہیں ٹھیک نا، اس وجہ سے مجھے ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہیں۔ پریشان مت ہو، یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں، لیکن پہلی رات جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ بہت برا تھا۔ وہ دوبارہ سے بولی۔ اچھا، وہ جو میں نے زپ کھولی تھی؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آپ کو وہ بات یاد ہے؟ وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچھا بتائیں، میرے ساتھ فضول باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اچھا پہلے وعدہ کرو تم میرے ساتھ اچھا بیہیو کرو گی، مجھے روکو گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ برا بیہیو کرتی ہوں، وہ تو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے مزید کرتا ہوا مسکرانے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس مذاق میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ یہ کہتا ہوا وہ مزید اسے خود میں بھینچ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کے حصار میں سکون سے آنکھیں بند کر گئی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ وہ سو رہی تھی، لیکن دوسری طرف رومان نہیں تھا۔ یہ رومان کہاں چلے گئے ہیں؟ شاید شاور لے رہا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے جا کر دروازے پہ دستک دی۔ آپ ابھی تک شاور لے رہے ہیں؟ جلدی نکلیں، میں نے آپ کو دیکھنا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا۔ زیادہ بےتابی ہو رہی تھی شوہر کو دیکھنے کی، اس وجہ سے دستک دیے جا رہی تھی۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، نہیں، میرے کو کوئی بےتابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ زیادہ ہی کچھ شوخی نہیں ہوتی جا رہی تم؟ میں زیادہ شوخی نہیں ہوتی جا رہی، آپ مجھے شوخا کرتے جا رہے ہیں اپنی محبت سے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، پھر بھی وہ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی دیکھ چکی تھی۔ اپنے لیے ڈریس نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی وارڈروب کا دروازہ کھولا، سامنے ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ وہ فائل اٹھا کے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس فائل کو کھول کے دیکھا، سامنے رپورٹس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دم سے نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ فائل دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس فائل کو پکڑا، بند کرنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا ہوا ہوں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتے نہیں، تم تو میری بہادر بیگم ہونا۔ وہ اس کے آنسو چوم چکا تھا۔ یہ بہت قیمتی انمول موتی ہیں میرے لیے، انہیں یوں مت بہایا کرو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے بولا ہے بس سٹارٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔
اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ آپ اگر مجھے چھوڑ کے جائیں گے تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا نیچے سے تو اٹھو۔ یہ کہتا ہوا اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پہ بٹھایا، اسے پانی پلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ رونا تو بند کرو میری جان، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اگر نہیں یقین آتا تو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ تمہیں یقین دلا دیں گے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا، کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے سمجھائے جا رہا تھا۔ اچانک وہ روتی ہوئی اس کے باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ اب کی بار اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، یہ ماں بننے والی ہے۔ اور یہ بات سن کے اس شخص کے پاؤں زمین پہ ہی نہیں لگ رہے تھے، ساتھ ہی اپنے ڈاکٹر سے بھی ملوانے لے گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، زیادہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، اب اس کی جان میں جان آئی، مگر نہ جانے کیوں اسے کبھی کبھی خوف سا محسوس ہوتا کہ وہ اس شخص کو کھو دے گی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، تمہیں پتہ ہے ماہم، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا رومان خانزادہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ مجھے محبت نہیں، شدید والا عشق ہو گیا ہے، اتنا عشق ہو گیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ یوں ہی آپ کے سینے سے لگی رہنا چاہتی ہوں، کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، لیکن میں تو کسی اور کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں تمہارے علاوہ۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اٹھی۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں؟ بس بہت جلد میری زندگی میں کوئی اور نہیں آئے گی جسے میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ اس کی بات سن کے اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ آپ کیوں فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ہنس پڑا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، میں چاہتا ہوں میری پیاری سی خوبصورت سی بیٹی ہو اور میں اسے اپنے سینے سے لگاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے بھی یہ جگہ نہیں دوں گی، یہ مقام صرف میرا ہے۔ اس کے سینے، اس کے دل پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، ہاں یہ مقام تمہارا ہے، تبھی تو تم نے خراب کر دیا ہے، اتنی شدت سے آ کے دل میں ڈاکہ ڈالا ہے کہ سیدھا ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خبردار، آپ نے دوبارہ اس بات کا میرے سامنے ذکر کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سکون سے اس کے محفوظ حصار میں اپنی آنکھیں بند کر گئی۔